السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے ہے؟ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ اما بعد مسح الاذنین عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثم تمزمز واستنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة. قال عبد العزيز وأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك وغسل رجليه. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ اس پنکھے کی ضرورت ہے یہ جو لگا ہوا ہے پیڈسٹل فین، اگر ضرورت نہیں ہے تو بند کر دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مسح الاذنین، اذنین کسے کہتے ہیں؟ کانوں کو۔ اذن واحد ہے اور اذنین تثنیہ، دونوں کانوں کا مسح۔ ترتیب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، امام نسائی نے پچھلے ابواب میں مسح کا ذکر کیا تھا، مسح کے متعلق کچھ اور مسائل بھی انہوں نے ذکر کیے کہ مسح کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے اور مسح ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور باب انہوں نے جو قائم کیا تھا عورت کے مسح کے تعلق سے، اس پہ جو بات تھی، وضاحت تھی، وہ ہم نے آپ کو ساری بیان کر دی ہے کہ یعنی امام نسائی نے تو یہ باب قائم کیا کہ عورت کا وہ مسح ہے، لیکن ہمارے نزدیک یا دیگر علماء نے جو بات کی ہے وہ راجح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح مسح کیا ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کیا تھا۔ تو معنی صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں، یعنی کبھی کبھار اس طرح بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ مسح کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہے جو کہ ہے کانوں کا مسح۔ کانوں کا مسح، کانوں کے مسح کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف حدیث ہے، اور وہ ہے الاذنان من الرأس۔ ٹھیک ہے، مختصر سی حدیث ہے، چھوٹی سی، الاذنان من الرأس، دونوں کان سر کے مسح میں شامل ہیں۔
دونوں کان سر کے مسح میں شامل ہیں. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں حدیث سے, ٹھیک ہے, الاذنان من الراس سے. پہلی بات تو یہ کہ جب انسان سر کا مسح کرے گا تو اسی سر کے مسح میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ کانوں کا مسح بھی کرے, ٹھیک ہے. یعنی اس شخص کا مسح درست نہیں ہوگا جو کانوں کا مسح نہیں کرے گا. یہ مطلب ہے اس بات کا کہ جب کان سر کے مسح میں شامل ہیں تو مانا اس شخص کا مسح نہیں ہوگا جو صرف اپنے سر کا مسح کر لے اور کان کا مسح نہ کرے, اس شخص کا مسح نہیں ہوگا. دوسری بات اس حدیث کے یعنی جی وہی مطلب یعنی مکمل ہی نہیں ہوگا, مسح وہ کہلائے گا ہی نہیں, مسح نہیں ہوگا اس کا, یعنی مسح کی تعریف ہی اس پر نہیں بیٹھی کیونکہ اس نے کانوں کا مسح نہیں کیا. دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کانوں کے لیے الگ سے پانی نہ لے بلکہ جو پانی اس نے سر کے مسح کے لیے لیے ہیں اسی پانی سے وہ کانوں کا مسح بھی کر لے. جب دونوں ایک ہی ہیں یعنی کانوں کو سر کے مسح میں شامل کیا گیا ہے تو مانا الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی سر کے مسح والے پانی کے ساتھ ہی کانوں کا مسح بھی کر لے. تو یہ دو باتیں اس حدیث کے بارے میں, الاذنان من الراس, جو چھوٹی حدیث ہے امام نسائی اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کرتے لیکن وہ ایک یعنی بڑی مختصر اور جامع حدیث ہے. جی 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 یہ سنن ابو داود. اب جو حدیث امام نسائی یہاں پر لائے ہیں وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے. قال, وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا. فغسل یدیہ, ہاتھوں کو دھویا. ثم تمضمض واستنشق من غرفۃ واحدۃ, پھر کلی کی اور ناک پہ پانی چڑھایا ایک ہی چلو سے. من غرفۃ واحدۃ, غین کی فتحہ کے ساتھ, زبر کے ساتھ. غرفہ کہتے ہیں چلو کو, یعنی ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لینا, اس کو کہتے ہیں غرفہ. اور اس طرح پانی لینا کہ آپ کا پورا وہ ہتھیلی بھر جائے پانی سے, یہ نہیں کہ تھوڑا سا پانی لے لیا جائے, نہیں, جتنا پانی آپ کی ہتھیلی میں آ سکتا ہے وہ پانی لینا. یہ جو لفظ غرفہ ہے نا, غرفہ, اس میں دونوں اعراب جائز ہیں. غرفہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور غرفہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ غرفہ فتحہ کے ساتھ. جی, غرفہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور غرفہ بھی پڑھ سکتے ہیں. غرفہ ویسے عربی میں کمرے کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, غرفہ عربی میں کمرے کو بھی کہتے ہیں لیکن چلو کو بھی کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں چلو کے لیے بھی استعمال ہوا ہے غین کی ضمہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. کہاں پر؟ سورہ بقرہ میں, سورہ
बकरा में इल्ला मन इग़तरफ़ गुरफ़तन बियदिही, जी तालूत और जालूत वाले किस्से में कि हमारे साथ वही रहेगा जो पानी नहीं पिएगा, इल्ला कितना, एक गुरफा यानी एक कफ, एक चुल्लू। तो माना गुरफतिन वाहिदतिन और गुरफतिन वाहिदतिन दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। सुम्मा तमदमद वस्तंशक़ मिन गुरफतिन या मिन गुरफतिन वाहिदतिन, कुल्ली की और नाक पे पानी चढ़ाया एक ही चुल्लू से। क्या समझ आ रही है कि जी वसल करना है, ठीक है, मसनून अमल जो है वो इसमें वो वसल है कि आप एक ही हाल से एक ही चुल्लू से दोनों काम करें, मदमदा और इस्तिंशाक। और इस्तिंसार किससे करेंगे? इस्तिंसार बाएं हाथ से। वगसल वजहहु वगसल यदैहि मर्रतन मर्रतन, अपने चेहरे को धोया और अपने दोनों हाथों को धोया एक एक मर्तबा। ये बात भी हमने पहले बताई थी कि वुजू करते हुए बाज आज़ा को अगर आप एक मर्तबा धो लें, दो मर्तबा धो लें, किसी को 3 मर्तबा धो लें, तो ऐसा भी बिल्कुल दुरुस्त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे भी किया है। तो यहाँ पे चेहरे को और दोनों हाथों को एक एक मर्तबा धोया। वमसह बिरअसिही व उज़ुनैहि मर्रतन, और अपने सर का और अपने दोनों कानों का मसा किया एक मर्तबा। और अपने सर का मसा किया और दोनों कानों का मसा किया कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। एक मर्तबा करने से मतलब क्या है? एक मर्तबा करने का मतलब यही नहीं है कि आगे से हाथ पीछे ले गए तो एक मर्तबा हो गया, नहीं, ठीक है, पीछे से आगे लाना भी उसको मर्रतन ही कहते हैं, ठीक है। तो यानी ये मर्रतैन नहीं हो जाएगा कि आप आगे से पीछे ले गए और पीछे से आगे ले गए तो मर्रतैन हो गया, नहीं। मर्रतन का माना ये पूरा आगे से पीछे ले जाना और पीछे से आगे लाना, ये मर्रतन है। तो महल्ल इस्तिदलाल इस हदीस का वाज़ेह है, वमसह बिरअसिही व उज़ुनैहि, सर के मसा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों का भी मसा किया और मर्रतन एक मर्तबा, ठीक है, एक मर्तबा है दोनों। वाज़ेह बात। तो यहां तक हदीस मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। सनद में एक रावी हैं जिनका नाम है अब्दुल अजीज, ठीक है, अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद उनका पूरा नाम है। सनद में उन्होंने यहां पर एक बात की है और उस बात का खुलासा यह है कि अब्दुल अजीज जो सनद में रावी मौजूद हैं, उन्होंने ये हदीस अपने 2 असातिज़ा से सुनी, 2 असातिज़ा से। एक उस्ताद वो हैं जिनका जिक्र सनद में ही मौजूद है, उनका नाम है ज़ैद बिन असलम। तो जब अब्दुल अजीज ने ज़ैद बिन असलम से हदीस सुनी तो ज़ैद बिन असलम वाली हदीस यहीं तक थी। कहां तक? व उज़ुनैहि मर्रतन, बस। बात समझ आ रही है? अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद ने जब अपने उस्ताद, 2 उस्ताद थे अलग अलग, एक उस्ताद है ज़ैद बिन असलम जिनका जिक्र सनद में ही मौजूद है, तो जब अब्दुल अजीज ने ज़ैद बिन असलम से हदीस सुनी तो ज़ैद बिन असलम वाली हदीस यहीं तक थी, व उज़ुनैहि मर्रतन, बस। पांवों को धोने का उसमें जिक्र नहीं था।
اور یہی حدیث عبدالعزیز بن محمد نے اپنے ایک اور استاد سے سنی، ایک اور استاد سے، اور جو اس استاد سے حدیث سنی ہے تو وہاں پر پاؤں کے دھونے کا بھی ذکر موجود ہے، اور وہی بات یہاں پہ وہ کرنے لگے ہیں۔ قال عبدالعزیز بن محمد کہتے ہیں فاخبرنی، مجھے خبر دی، یعنی وہی روایت پیش کرنے کا ایک صیغہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اخبرنا، حدثنا، اخبرنی، حدثنی۔ فاخبرنی، مجھے خبر دی، یعنی مجھے حدیث بیان کی، کس نے؟ من سمع ابن عجلانہ، اس شخص نے جس نے ابن عجلان سے سنا تھا۔ مجھے حدیث بیان کی اس شخص نے جس نے ابن عجلان سے سنا تھا۔ جی جی، یقول، وہ کہتے ہیں، یعنی ابن عجلان کہتے ہیں، فی ذالک، اس حدیث میں، یقولو کہتے ہیں یعنی ابن عجلان، فی ذالک، اس حدیث میں، وغسل رجلیہ، اور دھویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں پاؤں کو۔ اب ہوا یہ کہ جو عبدالعزیز یہ کہہ رہے ہیں نا، اخبرنی من سمع ابن عجلان، کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے ابن عجلان سے سنا، یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ عبدالعزیز ابن عجلان سے روایت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھیے گا کہ عبدالعزیز روایت کر رہے ہیں ابن عجلان سے، نہیں، کیونکہ عبدالعزیز کا ابن عجلان سے سماع ہی نہیں ہے، ملاقات ہی نہیں ہے، بیچ میں ایک راوی ہے جس کا نام عبدالعزیز نے نہیں لیا، صرف یہ بتا دیا کہ مجھے اس شخص نے حدیث بیان کی جس نے میرے شیخ الشیخ ابن عجلان سے سنا۔ اور ابن عجلان کون ہے؟ ابن عجلان تابعی ہیں جو عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث کس سے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس سے ہی ہے نا، تو معنی کیا ہوا کہ سند اور حدیث وہی ہے، سیم ہے، صحیح ہے۔ عبدالعزیز کے استاد دو ہیں، ایک استاد ہے زید بن اسلم جو اس سند میں موجود ہے سنن نسائی کی، اور دوسرے استاد جو سنن نسائی کی سند میں موجود نہیں ہے، وہ کون ہے؟ جی بتایا ابھی میں نے، ابن عجلان نہیں، وہ شخص جس نے ابن عجلان سے سنا ہے، اس شخص کا نام نہیں مذکور۔ جی ہاں، کیا سمجھیں گے؟ تدلیس نہیں، تدلیس نہیں ہوتی ہے، تدلیس اور چیز ہے۔ تدلیس تو یہ ہوتی نا کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے ابن عجلان نے بیان کیا، یہ ہوتی تدلیس۔ تدلیس کہتی ہے اس کو کہ کوئی بیچ میں آپ واسطہ گرا کے بیان کر دیں۔ تدلیس کا شعبہ ایک تو یہ کہ تدلیس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہالت، کہ راوی مجہول ہے، ٹھیک ہے، من سمع کون ہے؟ وہ راوی مجہول ہے، تو مجہول جو ہے نا جہالت، وہ حدیث کے ضعف کا سبب بنتی ہے، لیکن اس وقت جب وہی حدیث موجود ہو، جبکہ یہاں پر وہی حدیث موجود نہیں ہے، عبدالعزیز اس حدیث کو زید بن اسلم سے بھی روایت کر رہے ہیں اور وہ سند بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ وغسل رجلیہ والے الفاظ بھی ہم یعنی اس کو اس وقت ہم ضعیف کہتے جب یہ واحد الفاظ ہوتے اس طرح کے، ٹھیک ہے، تب تو ہم کہہ سکتے تھے ضعیف ہے، لیکن جب ظاہر متواتر یہ سارے الفاظ ملتے ہیں تو اس میں پھر وہ ضعف والا اور اس لفظ کے ثابت نہ ہونے والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ عبدالعزیز کے دو شیخ ہیں، ایک زید بن اسلم، ٹھیک ہے، جنہوں نے اذو نہیں مرتن تک بیان کیا، اور دوسرے شیخ ہیں وہ شخص جس نے ابن عجلان سے سنا تھا، اور ابن عجلان نے عبداللہ بن عباس سے۔ اس روایت میں کیا موجود ہے کہ وغسل رجلیہ مکمل، یعنی مکمل وضو کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں پاؤں بھی دھوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ فی ذالکا، ذالکا کیوں آیا ہے؟
ذالکا اس میں اشارہ ہے، اور ذالکا سے مراد یہ حدیث جو گزری ہے. چیک ہوئے میں یہ؟ ٹھیک ہے رکھ دیں. ایک ہی ہے؟ نہیں میل فیمیل دونوں ہیں اس میں. اچھا ٹھیک ہے. باقی حدیث کا باب سے جو تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے. وہ کیا ہے؟ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً، کہ دونوں کانوں کا بھی مسح کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کے مسح کے ساتھ. فہمتی، جی یعنی بیان نہیں کی گئی. اچھا آخری بات ہے جو چلیں آگے باب آ رہا ہے اس کا تو وہاں پہ پڑھ لیں گے ہم. ذالکہ کا معنی یہ کیوں کیا؟ دیکھیں یہ الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے نا. جیسے ذالک الکتاب کا معنی ہم یہ تو نہیں کرتے نا وہ کتاب، یہی کرتے ہیں یہ کتاب. تو یہ مطلب ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. کتاب الصلاۃ نیکسٹ سیمسٹر میں پڑھا جائے گا. جی ہاں بالکل، کتاب الصلاۃ تو ضروری ہے، وہ تو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. آگے پڑھیں. باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه بباطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. جی یہ جو حدیث ہے اس پہ باب قائم کیا امام نسائی نے. باب مسح الاذنین مع الرأس وما يستدل به على انہما من الرأس. دو باتیں ہیں، دو جملے ہیں. پہلا جملہ ہے مسح الاذنین مع الرأس، دونوں کانوں کا مسح کرنا سر کے ساتھ. وما یستدل به، اور اس بات کا بیان کہ یستدل به جس کا استدلال کیا جاتا ہے، علی اس بات پر، انہما من الرأس کہ یہ دونوں سر کے حصے میں شامل ہیں، یعنی مسح میں سر کے ساتھ شامل ہیں. انہما یعنی دونوں کان، اذنین. یہ بھی لفظی ترجمہ بتایا اس باب کا. کہنے کا مقصد ان کا امام نسائی کا یہ ہے کہ اس باب میں یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ دونوں کان سر کے مسح میں شامل ہیں. دوسری بات یہ کہ اس استدلال کا بیان، استدلال کسے کہتے ہیں؟ استدلال کہتے ہیں کہ آپ کوئی دلالت حاصل کریں، کوئی دلیل حاصل کریں قرآن یا حدیث کی نص سے، اس کو کہا جاتا ہے استدلال. دلیل حاصل کرنا، دلیل لینا. تو وما یستدل به، اس استدلال کا بیان اور اس چیز کا بیان جو استدلال لیا گیا ہے علی اس بات پر کہ انہما من الرأس کہ دونوں کان سر کے ساتھ شامل ہیں. امام نسائی یہ باب ذکر کر کے
یعنی علی ان وما یستدل به علی انہما من الرأس، کہ اس استدلال کا بیان کہ جس استدلال میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کان بھی سر کے مسح میں شامل ہیں، اس بات کو کر کے اشارہ کر رہے ہیں اسی حدیث کی طرف جو آپ کو ہم نے بتائی تھی تھوڑی دیر پہلے. کون سی؟ الاذنان من الرأس. ٹھیک ہے، الاذنان من الرأس. آواز کلیئر ہے میری آن لائن؟ جی کلیئر ہے، سب کا جواب آ چکا ہے. ممکن ہے آپ کے پاس کوئی انٹرنیٹ پہ مسئلہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا جملہ کہہ کے امام نسائی اشارہ کر رہے ہیں اسی حدیث کی طرف. ٹھیک ہے، اسی حدیث کی طرف جو آپ کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی، سنن ابو داؤد کی، جامع ترمذی، دیگر اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے کہ الاذنان من الرأس، دونوں کان سر کے ساتھ شامل ہیں مسح میں. اچھا، محدثین اس طرح بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ امام بخاری اور امام نسائی. امام بخاری تو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے باب کے ذریعے اشارہ کر دیتے ہیں کسی حدیث کی طرف. اس حدیث کو ذکر نہیں کرتے، اس حدیث کو اپنی کتاب میں لاتے نہیں ہیں، لیکن اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات اسی حدیث کے الفاظ کے ذریعے باب قائم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہا جائے باب الاذنان من الرأس، کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ الاذنان من الرأس. اب الاذنان من الرأس حدیث ہے، تو اسی حدیث کے الفاظ کے ذریعے باب قائم کر دیا جاتا ہے، یا باب میں ایسے الفاظ بیان کر کے اشارہ کر دیا جاتا ہے اس حدیث کی طرف. اس حدیث کو ذکر نہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ امام بخاری کا ذکر نہ کرنا وہ اکثر طور پہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان کی شرائط پر نہیں ہوتی، کیونکہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے لیے بہت سخت شرائط رکھی ہیں، صرف صحیح بخاری کے لیے. یہ مطلب نہیں کہ ان کے نزدیک وہ حدیث ہی باطل ہے یا ضعیف ہے، نہیں، صحیح بخاری کے لیے وہ اصح الصحیح حدیث لائیں گے جو سب سے صحیح ترین حدیث ہوگی. ٹھیک ہے، تو مانا دیگر حدیث کو بھی امام بخاری نے صحیح مانا ہے، لیکن صحیح بخاری کی شرائط پر وہ سند نہیں اترتی، تو اس لیے ذکر نہیں کرتے. جی امام بخاری. اب الاذنان من الرأس کی طرف ہی امام نسائی نے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ استدلال بھی بالکل درست ہے کہ دونوں کان سر کے مسح میں شامل ہیں. معنی جس نے سر کا مسح کیا اور کانوں کا خلال اور کانوں کا مسح نہ کیا، اس کا مسح ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جس کا مسح نہیں ہے اس کا وضو ہوگا؟ نہیں، اس کا وضو ہی نہیں ہوگا. حدیث لائے ہیں اس بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، بالکل آسان حدیث ہے، ترجمہ بھی آپ کے لیے واضح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، فغرف غرفتن یا فغرف غرفتن، تو ایک چلو پانی بھرا، فمضمض واستنشق، کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، ثم غرف غرفتن فغسل وجهه، دوبارہ چلو بھرا اور اپنے چہرے کو دھویا، ثم غرف غرفتن فغسل يده اليمنى، دوبارہ چلو بھر کے اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا، ثم غرف غرفتن فغسل يده اليسرى، دوبارہ چلو بھر کے اپنے بائیں ہاتھ کو دھویا، ثم مسح برأسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا، وأذنيه، اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا. یہ استدلال ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محل استدلال، حدیث کو لانے کا مقصد. ٹھیک ہے، کہ برأسه وأذنيه، اپنے سر کا اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا. ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ مسح کے ساتھ دونوں الفاظ کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے، مسح ایک ہی لفظ ہے اور اسی لفظ کے ساتھ دونوں الفاظ کو عطف معطوف کے ذریعے بیان کر دیا. ثم مسح برأسه وأذنيه، پھر مسح کیا اپنے سر کا اور اپنے دونوں کانوں کا. کس طرح کیا اس کا آگے طریقہ بتایا جا رہا ہے. باطنہما بالسباحتین، باطنہما
کیا ہے آگے؟ جی یہ تشدید کے ساتھ ہے با. بالسباحتین، سباحتین یہ تسنیہ ہے، اس کی واحد کیا بنے گی؟ سباحتن. اور سباحتن کسے کہتے ہیں؟ شہادت کی انگلی کو. جی شہادت کی انگلی کو سباحتن کہتے ہیں. سباحتن کس سے نکلا ہے؟ تسبیح سے. ٹھیک ہے، تسبیح سے. اور اس کو تسبیح والی انگلی یعنی عربی میں سباحتن تسبیح والی انگلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اہل عرب تسبیح کے لیے اشارہ کرتے تھے اس انگلی سے. یشار بہا عند التسبیح، کہ اس انگلی کے ذریعے تسبیح کے لیے اشارہ کرتے تھے. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، اس کے لیے وہ اس انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے. اور ہمارے ہاں کس کی معروف ہے؟ شہادت والی انگلی. ٹھیک ہے، ایک نام ہے، یہ بھی نام پڑ جاتا ہے. تو معنی باطنہما بالسباحتین، اپنے کانوں کے باطنی حصے کو شہادت والی انگلیوں کے ساتھ مسح کیا. بسم اللہ. جی تسبیح آپ کے اس پنکھے کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی. سر میں کہہ رہی ہوں تسبیح کے لیے اشارہ کرتے تھے تو ہاں، اس کا مطلب کیا؟ تسبیح کے لیے اشارہ کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے اشارہ کرنا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس طرح بیان کرتے سبحان اللہ. صحیح ہے. کسی کو اگر بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اور اشارے کے ذریعے بتانا ہے تو اس انگلی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو معنی اگر یوں کہا جائے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا. غرفہ کا مطلب ہے چلو، یعنی غرفہ ماضی ہے، اور غرفتن یہ اس کا مصدر، یعنی غرفہ غرفتن معنی اس کا ہے چلو بھرا، چلو بھرنا. غرفہ ماضی ہے اور غرفتن اس کا مصدر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ضرب ضربن، ٹھیک ہے، اس نے مارا، مارنا. اب آپ نے یہ سوال کیا تو آپ کو بتا بھی دیتے ہیں. مفعول مطلق آپ نے سنا ہے؟ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی فعل کے مصدر کو مفعول بنا دیں، اسی فعل کے مصدر کو مفعول بنا دیں. جیسے ضربت ضربا، نصرت نصرا، ٹھیک ہے، فتحت فتحا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اسی مصدر کو یعنی اسی فعل کے مصدر کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ مفعول بنایا جا رہا ہے. اور یہ مفعول مطلق لانے کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے اس کے ذریعے ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ ہے مفعول مطلق لانے کا کہ آپ عدد بیان کریں. عدد بیان کریں کیا مطلب؟ کہ آپ کہیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں نے اس کو ایک مرتبہ مارا ہے، تو آپ کیا کہیں؟ ضربت ضربا، کہ میں نے اس کو مارا ایک مرتبہ مارنا. صحیح ہے. تاکید کے لیے بھی آتا ہے، اگر آپ کا بیان کرنے کا مقصد تاکید ہے تو آپ اس کو تاکید کے لیے بھی بیان کر سکتے ہیں. ضربت ضربا، ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے میں نے اس کی. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسلیما یسلمو کا ہی مصدر ہے، وہ اس کو تسلیم کر لیں. تسلیم کرنا
کیا مطلب یہاں پہ تاکید کے لیے مکمل طور پہ تسلیم کرنا. صحیح ہے. تو یہ مفعول مطلق کے لانے کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں. تاکید کے لیے بھی آتا ہے, نوعیت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے, کیفیت. جیسے کہا جائے جلستو جلست القاری, کہ میں بیٹھا قاری کی طرح بیٹھنا. اب یہ کیفیت بیان کرنے کے لیے. یہاں پہ جو آیا نا فغرف غرفتن, یہاں پہ وہ عدد بیان کرنے کے لیے آیا کہ انہوں نے جو چلو بھرا وہ ایک مرتبہ چلو بھرنا تھا. صحیح ہے. فغرف غرفتن, کہ چلو بھرا ایک مرتبہ. تو یہاں پہ یہ مفعول مطلق جو آیا ہے یہ عدد بیان کرنے کے لیے, تعداد بیان کرنے کے لیے آیا ہے. جی مرتن, جی جی وہی مطلب ہے. انگلی کو اٹھانا صحیح ہے. انگلی کو اٹھانا اس کا تعلق, اچھا یہ شہادت کی انگلی کو, شہادت کی انگلی کو سبابہ بھی کہتے ہیں. سبابہ, ہاں یہ سوال ہے کہ شہادت کی انگلی کو سبابہ بھی کہتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سبابہ بھی کہتے ہیں بالکل. اور جو دوسرا سوال ہے کہ انگلی کو اٹھانا صحیح ہے, تو اس کا تعلق یعنی وضو سے یا نماز سے نہیں ہے. جو ہم نے کہا ہے نا کہ اس کو سباحتن کہتے ہیں, تو اس کا تعلق وضو سے نہیں ہے کہ آپ وضو میں جو ہے وہ وضو کی دعا پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں اور ساتھ ہی انگلی بھی کھڑی کر دیں. ایسا کوئی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اہل عرب اس کو تسبیح کے اشارے کے لیے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو مانا کہ اس کا تعلق وضو سے, وضو کے کسی عمل سے یا وضو کے کسی کام سے نہیں ہے, نہ ہی نماز کے کسی کام سے. بس وہ ایک چیز ہے جو آپ نے آخری میں تشہد میں کرنا ہے. اس میں پھر ہم کتاب السلام ہے وہ جو اس میں بحث ہے وہ ہم کریں گے کہ وہاں پہ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا کہ باطنہما بالسباحتین, اپنے دونوں کانوں کے باطنی حصے کا مسح کیا اپنی دونوں شہادت والی انگلیوں سے. کس طرح؟ باطنی حصہ کہتے ہیں اندرونی حصے کو. باطنی حصہ, کان کا باطنی حصہ کہتے ہیں کس حصے کو؟ جو ہمارا اندرونی حصہ ہے. ٹھیک ہے, جو سوراخ ہے, سوراخ کے ارد گرد جو سرنگیں بنی ہوئی ہیں اسے کہا جاتا ہے باطنی حصہ. اور باطنی حصے کو کا مسح کرنے کے بارے میں وضاحت سے حدیث بھی آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ, اپنی دونوں شہادت والی انگلیوں کو کان کے باطنی حصے یعنی اندرونی حصے میں داخل کیا اور اس کو پھیرا, یعنی سوراخ اور سوراخ کے ارد گرد جو پورا حصہ ہے اس سارے حصے کو. اور آگے جو حدیث میں ظاہرہما بِإِبْہَامَیْہِ, اور کان کے دونوں ظاہری حصوں کا مسح کیا اپنے دونوں انگوٹھوں کے ذریعے. صحیح ہے, کان کا ظاہری حصہ کون سا ہے؟ جو یہ والا. ٹھیک ہے, یہ ظاہری حصہ کیونکہ یہ ظاہر ہے, اور باطن حصہ وہ ہے جو اندر ہوتا ہے جو ہمیں یعنی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو باطنی حصے کا مسح ہے سباحتین داخل کر کے, اور ظاہری حصہ اس کا مسح ہے کس سے؟ ابہامی سے, دونوں انگوٹھوں سے. اور وہ کس طرح کرنا ہے کہ آپ جب سباحتین کو کان کے اندر پھیر رہے ہوں اسی وقت آپ دونوں انگوٹھوں کو بھی کان کے ظاہری حصے میں ایسے کر کے پھیر دیں گے, کیا کا مسح ہو جائے. اور ایک بار, ٹھیک ہے, ایک ہی بار ہے یہ مسح ہے. جی انگوٹھے کو ابہام کہتے ہیں اور اس کی تسنیہ آتی ہے ابہامین. نون یہاں پہ گر گیا اضافت کی وجہ سے کیونکہ مضاف بن رہا تھا. کان کے پیچھے کے بال تک کر سکتے ہیں مسح, کان کے پیچھے کے بال تک نہیں کرنا, صرف کان کا ذکر ہے, بس کان تک ہی رہیں, یعنی ظاہری اور باطنی حصہ جو ہے وہاں تک ہی رہا جائے گا. یہ باطنہما پہ کسرہ کیوں آ رہی ہے؟
باطنیہما. جی نہیں، ضمیر کی وجہ سے کیا یعنی مقصد بار فجر کہاں پہ ہے؟ جی بار فجر کہاں پہ ہے؟ باطنی ایمان میں جو با ہے مضاف الیہ تو ضمیر ہے، باطن تو مضاف الیہ نہیں ہے. برأسہ میں با حرف جر ہے، ٹھیک ہے وہ سمجھ آ رہی ہے. تو عطف تو نہیں ہے، باطن یہاں سے پہلے کوئی حرف عطف بھی نہیں ہے. بدل کا سنا آپ نے کبھی؟ بدل مبدل منہ، ٹھیک ہے یہ بدل ہے. ٹھیک ہے بدل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ پہلے گزر جاتا ہے، اس لفظ کی مزید وضاحت آگے کی جاتی ہے بغیر حرف عطف کے. اگر حرف عطف آ جائے تو معاملہ ہی ختم ہے. جیسے مسح برأسہ وأذنیہ، یہاں پہ حرف عطف آ گیا، ٹھیک ہے لیکن اب انہوں نے برأسہ کی وضاحت کرنی ہے تو آپ اس پہ بدل کر دیں، ٹھیک ہے اس کو بدل بنا کے کہ بھائی رأسہ کا مسح کس طرح ہے، نہیں اس کا یہ اذنیہ کا، ٹھیک ہے اذنیہ صحیح ہے، اذنیہ کا مسح کس طرح ہے تو اس سے آپ نے آگے بدل بنا دیا کہ بھائی باطنہما، کہ اذنین کے باطنی حصے کا مسح سباحتین سے اور ظاہری حصے کا مسح ابہامین سے، تو اس کو بدل کہتے ہیں. اور بدل مبدل منہ کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. وَأُذُنَيْهِ یہ یہاں پر جری حالت میں ہے تو اسی لیے باطنہما بھی جری حالت میں ہے. بدل منصوب ہوتا ہے؟ نہیں، یہی تو بات ہے، بدل منصوب نہیں ہوتا. بدل اپنے مبدل منہ کے اعراب کے مطابق ہوگا. اگر مبدل منہ مرفوع ہے تو بدل بھی مرفوع، وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب، اور وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور. جیسے یہاں پر اس کا مبدل منہ اذنیہ مجرور ہے تو اس لیے باطنہما بھی مجرور ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اذنیہ مجرور کیسے ہے؟ اذنیہ مجرور ہے تو کیسے ہے؟ جی برأسہ پر عطف ہے، ٹھیک ہے برأسہ سے پہلے با دیکھیں آپ، با حرف جر، اس کی وجہ سے رأسہ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے تو آگے وَأُذُنَيْهِ جو مجرور بن رہا ہے وہ اس لیے بن رہا ہے کیونکہ اس کا عطف جا رہا ہے برأسہ پر. تو اب عطف معطوف کا اعراب بھی ایک ہی ہوتا ہے، تو برأسہ مجرور ہے اسی لیے وَأُذُنَيْهِ بھی مجرور ہے. اصل میں میرا ویسے جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ اذنیہ مجرور کیسے ہے. آپ کیا یعنی آپ کے شاید ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ ہی آ رہا نا، ہی تو ہی جو ہے وہ مجرور ہے، ہی تو ضمیر ہے، ٹھیک ہے ہی تو ضمیر ہے، ضمیر کی بات نہیں ہو رہی. اذنی یہ لفظ بھی جری حالت میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کی جری حالت اسی طرح آتی ہے. پڑھے نا آپ نے تثنیہ، رجلانی رجلینی، رجلانی رفع والی حالت ہے، یعنی اگر یعنی یہ کہا جائے رجلانی، ٹھیک ہے تو معنی یہاں پہ رجلانی مرفوع ہے کیونکہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی رفع حالت اسی طرح الف اور نون سے آتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کہا جائے رجلینی یا کے ساتھ تو معنی یہاں پہ یا تو یہ نسبی حالت ہے یا جری حالت ہے، اور کہاں پر کون سی حالت ہے، نسبی ہے یا جری ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا. رأیت رجلین میں نسبی حالت ہے اور مررت برجلین میں جری حالت ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے. تو بہرحال یہ وَأُذُنَيْهِ یہ تثنیہ ہے اور جری حالت میں ہے. اور میرا جو سوال تھا وہ باطنہما کے تعلق سے تھا، جو آپ نے سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ کہ باطنہما بدل ہے اذنیہ سے. بدل اور تمییز مکس ہو جاتے ہیں. بدل اور تمییز کہاں سے مکس ہوتے ہیں؟ بدل اور تمییز میں زمین آسمان کا فرق ہے.
تمیز تو منصوب ہوتی ہے ہمیشہ، اس لیے اس کو منصوبات میں ذکر کیا جاتا ہے، اور جو بدل ہے وہ توابع میں ذکر کیا جاتا ہے. یعنی بدل کا اپنا اعراب نہیں ہوتا، وہ اپنے مبدل منہو کے مطابق ہوگا. تمیز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، جیسے احد عشر کوکبن، ٹھیک ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدل تھوڑا سا مشابہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، عطف بیان کے ساتھ. وہ پھر ایک الگ بحث چھڑ جائے گی، وہ اس کو انشاءاللہ پھر بعد میں کبھی دیکھیں گے. اچھا، تمیز کی مشابہت ویسے حال کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات طلبہ کو تمیز اور حال میں یعنی تھوڑا سا وہ فرق معلوم نہیں ہوتا، لیکن بدل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بدل کی پہچان کیسے ہوگی؟ بدل کی پہچان کے بارے میں ہم نے بتایا نا کہ بدل اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کا ذکر کریں. یہ بہت انتہائی آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں میں، ورنہ اگر آپ نحو کی کتابیں اٹھائیں گے نا تو اس میں اس طرح کی تعریف نہیں ملتی. اس طرح کی تعریف اس میں تو بڑی مشکل تعریف ہے کہ اصل مقصود بدل ہوتا ہے، مبدل منہو تمہید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. وہ آپ کو نہیں بتا رہے ہم، ٹھیک ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ مبدل منہو ایک چیز ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ اذنین کا ذکر کیا، پھر اسی اذنین کی وضاحت آگے ہو رہی ہے کسی طرح، تو آپ اس وضاحت کو جو بیان کر رہے ہیں نا وہ بدل ہوگا. ٹھیک ہے. بدل سے ایک مجھے لطیفہ بھی یاد آ گیا. ہمارے والد محترم بتاتے ہیں کہ ان کی کلاس فیلو تھے، وہ بھی بہت کمزور تھے نحو صرف میں. تو استاد کبھی پوچھتا نا کلاس میں کہ یہاں پہ بتاؤ اس لفظ پہ کسرہ کیوں ہے یا اس لفظ پہ رفع کیوں ہے، تو آپ کو میں نے بتایا نا کہ بدل مبدل منہو کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو مبدل منہو کا اعراب ہے نا وہی اعراب بدل کا ہوگا. تو جب اس سے پوچھتے ہیں نا استاد کہ یہاں پہ کسرہ کیوں ہے، تو وہ کیا کرتے، وہ پیچھے دیکھتا کہ کوئی ایسا لفظ مجھے مل جائے جہاں پہ کسرہ آ رہی ہے بس. اب چاہے وہ لفظ 3 لائنیں پہلے ہو تو کہتے کہ جی یہ فلاں لفظ سے بدل بن رہا ہے. تو مطلب ہر چیز کا جواب اس کے پاس یہی ہوتا تھا کہ یہ فلاں چیز سے بدل بن رہا ہے، تو چونکہ اس کا اعراب بھی وہی ہے لہٰذا اس کا بھی اعراب یہی ہے. تو کہتے ہیں کہ استاد جی نے اس شاگرد کا نام رکھ دیا مولوی بدل، نام ہی پڑ گیا اس کا مولوی بدل. چلیں بہرحال آگے الفاظ ہیں ثم غرف غرفتن فغسل رجلہ الیمنی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ چلو بھرا ایک مرتبہ، فغسل رجلہ الیمنی اور دھویا اپنے دائیں پاؤں کو، ثم غرف غرفتن فغسل رجلہ الیسری دوبارہ چلو بھر کے اپنے بائیں پاؤں کو بھی دھویا. بدل پہلے آتا ہے نہیں، پہلے مبدل منہو آتا ہے، جیسے یہاں پہ وَأُذُنَیہِ مبدل منہو ہے اور باطنِہما بدل ہے. جی آگے پڑھیں. عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمزمز خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له.
قال قتيبة عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم. مبدل منہو کیسے معلوم کریں گے؟ دیکھیں مبدل منہو کو اسی وقت معلوم کریں گے نا جب آگے اس کا بدل آ رہا ہوگا. جب آگے اس کا بدل آ رہا ہے, اس کی وضاحت ہو رہی ہے, تو معنی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو پہلے لفظ جس کی وضاحت ہو رہی ہے وہ مبدل منہو ہے اور آگے بدل ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت زیادہ آتی ہیں پریکٹس سے, ٹھیک ہے. ابھی جیسے آپ نے پڑھ لیا نا بدل, اس کے بعد یعنی آپ نے کبھی اس کو دیکھا نہیں کتاب میں, کبھی غور نہیں کیا, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ یہ ایک ہفتے بعد بھول بھی جائیں گے, اور یعنی 2 ہفتے بعد آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بدل بھی کوئی شے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آتی ہیں پریکٹس, بہت زیادہ پریکٹس کریں گے, بہت زیادہ اعراب میں اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آتی رہیں گی, اور پھر یعنی اس میں آپ کو ایک استمرار حاصل ہو جائے گا. استمرار کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی آسانی ہو جائے گی پھر ان اصول اور قواعد میں. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے سمندر کی لہریں چلتی ہیں نا, بالکل اسی طرح آپ کو وہ اصول اور ضوابط سمجھ آنے لگ جائیں گے. اب آپ جیسے یعنی جب جو ماہر ہو جاتے ہیں نا ان اصول میں, وہ جب کوئی عبارت پڑھتے ہیں نا پھر تو ان کو اب وہ اصول اور قواعد یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کو عادت ہو جاتی ہے ان اصولوں کی. ٹھیک ہے, تو یہ وہی بات ہے کہ جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے. کیا کہتے ہیں وہ انگلش میں, پریکٹس میکس پرفیکٹ. تو جتنا پریکٹس کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا آپ کو. تو یہ روایت ہے عبداللہ الصنابحی رضی اللہ عنہ سے. تو عبداللہ الصنابحی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. یہ صنابح جو ہے نا, صنابح ان کی طرف نسبت ہے. یہ یعنی ان کے نسب میں ایک شخص تھا صنابح, اس کی طرف نسبت ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاشمی کہا جاتا ہے, تو اسی طرح ان کو صنابحی کہا جاتا ہے. مطلب نہیں پتا واللہ اعلم. صنابح کوئی اجمی نام ہی لگ رہا ہے کیونکہ کوئی عربی وزن نہیں بن رہا ہے اس کا. تو عبداللہ الصنابحی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب اس حدیث میں نا, یہ حدیث معروف ہے, ٹھیک ہے, آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ جو انسان وضو کرتا ہے تو اس کے اعضائے وضو کے ساتھ ساتھ گناہ جھڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے اب جو استدلال ہے وہ سمجھنے والا ہے. آپ نے وہ دیکھنا ہے امام نسائی نے جو باب میں بات کی تھی, کون سی, وما یستدل به علی انہما من الرأس, کہ اس استدلال کا بیان جس استدلال سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دونوں کان سر کے مسح میں شامل ہیں. یہاں پہ اس حدیث کو لانے کا مقصد وہی استدلال بتانا ہے. اور یہ امام نسائی کی یعنی دقت الفہم پہ دلالت کرتی ہے یہ بات, کتنا ان کا فہم جو ہے وہ اتنا دقیق تھا کہ انہوں نے اس حدیث سے کیسے استدلال کیا. اب وہ آپ پڑھیں گے. عبداللہ الصنابحی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اذا توضأ العبد المؤمن, جب ایک مومن بندہ وضو کرتا ہے, فتمضمض, بس جب وہ کلی کرے, ٹھیک ہے, یہ وہی فا عاطف ہے جس کا عطف اسی توضع پر جا رہا ہے. جب انسان یعنی ایک بندہ مومن وضو کرتا ہے تو بس کلی جب کرتا ہے, خرجت الخطایا من فیہ, کیا ترجمہ ہے اس کا, نکل جاتی ہیں خطائیں اس کے منہ سے, اس کے منہ سے. کبھی آپ نے دیکھا کہ 2 حروف ایک ساتھ آئے ہوں, 2 حروف, جیسے من فی, من الہ, کبھی ایسے دیکھا آپ نے عربی میں؟ نہیں دیکھا نا, مطلب استعمال نہیں ہوتے 2 حروف ایک ساتھ آئے ہوں. تو یہاں پر
آ رہے ہیں جی؟ منہ کیا مطلب فی کا کیا معنی ہے؟ نہیں، یہ فی ہی حرف نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ من فی ہی، اس کے منہ سے، ٹھیک ہے؟ یہ فی وہ والا فی نہیں ہے حرف جر، ٹھیک ہے؟ یہ فی جو ہے نا، فی اس کا معنی منہ، اور یہ فی منہ کیسے بنا؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ فمن کہتے ہیں عربی میں منہ کو، فمن، ٹھیک ہے؟ فمن، تو اس فمن کو جب ضمیر کی طرف مضاف بنایا جائے تو اس کا میم حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی حذف کرنا اختیاری ہے، کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، من فمی ہی بھی کہہ سکتے ہیں اور من فی ہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب جو آپ نے وہ پڑھے نا الاسماء الخمسہ، ٹھیک ہے، بہت پہلے پڑھے تھے آپ نے، جی ہاں، الاسماء الخمسہ میں ایک اسم تھا فمن، ٹھیک ہے؟ تو یہ فمن اسماء الخمسہ میں ذکر ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کا میم حذف کیا جائے، اگر اس کا میم حذف نہ کیا جائے نا تو پھر اس کا اعراب اسماء الخمسہ والا نہیں رہتا، پھر وہ اعراب اس کا ظاہری ہو جاتا ہے تینوں میں، ھذا فمو کا، رأیت فما کا، مررت بفمی کا، یعنی اعراب لفظی ہو گیا۔ تو یہ اعراب جو الاسماء الخمسہ والا اعراب ہے نا فمن کا، یہ اسی وقت ہے جب اس کا میم حذف کیا جائے، یعنی ھذا فو کا، رأیت فا کا، وضعت فی کا، ٹھیک ہے؟ یہ الاسماء الخمسہ والا اعراب جو آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ تو یہ من فی ہی، یہ فی ہی وہ حرف جر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد منہ، فمن کی یہ فی ہی والی حالت ہے، الاسماء الخمسہ والی حالت ہے۔ جی ایک منٹ، پہلے یہ بتائیں آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، اب وہ سوال ہے کہ فی ہی، آپ کا کیا سوال تھا؟ ہاں، یعنی فمن جو ہے اس کی شکل یہ فی والی کیسے بنی ہے، یہی سوال ہے نا؟ تو اس کا ہم نے، ہاں، من فمی ہی، فمی ہی، یعنی آخر میں یا نہیں بلکہ میم کے بعد ڈائریکٹ ضمیر، آگے ضمیر جو ہے ہی، من فمی ہی، یہ آگے ضمیر ہے نا، فی جو ہے وہ فی، یہ وہ اسم ہے اور آگے ہی جو ہے وہ ضمیر ہے۔ تو ہم نے یہ آپ کو اصول بتایا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ فمن جو ہے اس کی میم کب حذف ہوتی ہے؟ جب اس کو مضاف بنایا جائے، ٹھیک ہے، ضمیر کی طرف، جب اس کو مضاف بنایا جائے ضمیر کی طرف۔ اب یہاں پر اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے یا نہیں، ضمیر آ رہی ہے آگے؟ جی آ رہی ہے، ہی ضمیر، اس کا منہ، ٹھیک ہے؟ تو جب فمن کو ضمیر کی طرف مضاف بنایا جاتا ہے تو اس وقت اس کا میم حذف کر دینا جائز ہے۔ جائز ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، اگر نہیں کریں گے تو من فی ہی کو کس طرح پڑھیں گے؟ من فمی ہی، اور اگر کر دیں گے تو یہ والی جو حالت ہے جو الاسماء الخمسہ والی وہ ہے من فی ہی۔ ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں جی، سر صحیح، اب تو سمجھ آ گیا انشاءاللہ۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ فمن جب مضاف بنایا جائے ضمیر کی طرف تو اس کا میم حذف کر دینا جائز ہے، یعنی درست ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے۔ جائز ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور جب کہا جائے نا کہ ایسا واجب ہے تو مانا وہاں پہ تو اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے، تو مانا جب فمن کو ہم ضمیر کی طرف مضاف بنائیں گے تو اس وقت اس کا میم حذف کر دینا
جائز ہے, جو یہاں پہ آپ کے سامنے صورت موجود ہے. اب یہاں پر من فی ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم کو حذف کر دیا گیا اور اس میم کی جگہ یعنی جری حالت میں یا آ گئی ہے. رفی حالت میں الف آ جائے گا اور نسبی حالت میں کیا آئے گا؟ نہیں, رفی حالت میں واو آئے گا, نسبی حالت میں الف آئے گا. تو مثالیں پڑھیے نا, ہاذا فو کا یہ رفی حالت ہے, رأیتو فا کا نسبی حالت ہے, اور وضعت فی کا یہ جری حالت کیونکہ شروع میں حرف جر آ رہا ہے. اعراب بالحروف کے لیے شرط ہے کہ میم کے بغیر ہو. یہاں فمن حالت جر میں ہے من کی وجہ سے, اس لیے میم گرایا. جی بالکل یہی بات ہے. اعراب بالحروف آپ نے اسماء مربع کے اعراب میں دو چیزیں پڑھی ہوں گی, ایک ہوتا ہے اعراب بالحروف اور ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکہ. اعراب بالحرکہ میں کیا آتا ہے؟ وہ اسماء جن کا اعراب حرکت کے ساتھ واضح ہوتا ہے, رفع نصب جر کے ساتھ. زیدن, ٹھیک ہے, دلون, غبیون, کہ یہ آپ کو رفع نصب جر کے ساتھ ان کا اعراب پتہ چل رہا ہے. دوسرا اعراب وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحروف, کہ ان کا اعراب حرکت کے ساتھ نہیں بلکہ حروف کے ساتھ پتہ چلتا ہے, جن میں مثال کے طور پہ تسنیہ بھی آپ پڑھ رہے تھے, رجولانی الف کے ساتھ پتہ چل رہا ہے, رجولینی یا کے ساتھ پتہ چل رہا ہے. تو انہی اعراب الحروف میں الاسماء الخمسہ بھی ہیں جن کا اعراب حرکت کے ساتھ نہیں بلکہ حرف کے ساتھ پتہ چلتا ہے. رفی حالت واو کے ساتھ پتہ چلے گی, نسبی حالت الف کے ساتھ, اور جری حالت یا کے ساتھ پتہ چلے گی. تو یہی بات جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ میم کو اس لیے گرایا ہے, یعنی اس لیے گرایا جاتا ہے تاکہ اس کو اعراب بالحروف دیا جائے. اگر میم برقرار رکھیں گے تو اب اس کو اعراب بالحروف نہیں دیا جائے گا بلکہ پھر اس کا اعراب بالحرکہ بن جائے گا, حرکت والا اعراب. ھذا فمو کا, رأیت فما کا, اور وضعت فی فمی کا. ٹھیک ہے, یہاں پہ میم کو برقرار رکھنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اعراب حرکت کے ساتھ واضح ہو رہا ہے, رفع نصب جر کے ساتھ. کافی ہے میرے خیال. جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو جب کلی کرتا ہے, خرجت الخطایا من فیہ, نکل جاتی ہیں خطائیں, گناہ, غلطیاں, من فیہ اس کے منہ سے. فَإِذَا اسْتَنْصَرَ جب ناک سے پانی جھاڑتا ہے, یعنی وہی استنشاق کر کے جب استنصار کرتا ہے, جب ناک سے پانی جھاڑتا ہے, خرجت الخطایا من انفیہ نکل جاتی ہیں خطائیں اس کی ناک سے. فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ جب دھوتا ہے اپنے چہرے کو, خرجت الخطایا من وجهه نکل جاتی ہیں خطائیں اس کے چہرے سے. حتی تخرج من تحت اشفار عینیہ یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں سے نکل جاتی ہیں, یعنی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں. اشفار کہتے ہیں پلکوں کو. ٹھیک ہے, اس کی دونوں آنکھوں کی پلکوں سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے, خرجت الخطایا من يَدَيْهِ نکل جاتی ہیں غلطیاں, گناہ اس کے دونوں ہاتھوں سے. حتی یہاں تک کہ تخرج وہ نکل جاتی ہیں, یعنی وہ غلطیاں وہ نکل جاتی ہیں, من تحت اظفار یدیہ اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے. اظفار ظفر کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے ناخن. فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ جب وہ مسح کرتا ہے اپنے سر کا, غور کیجئے گا, جب وہ
مسا کرتا ہے اپنے سر کا. خرجت الخطایا من رأسه, نکل جاتے ہیں گناہ اس کے سر سے. حتی تخرج من اذنیہ, یہاں تک کہ وہ خارج ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں اس کے کانوں سے. جی جی اشفار تسنیہ ہے؟ نہیں, اشفار تسنیہ نہیں ہے. تسنیہ کی تو علامت ہے نا, اس کے آخر میں الف نون رفیع حالت میں اور یا نون نسبی اور جری حالت میں آتا ہے. اشفار جمع ہے, جمع. معنی کے اعتبار سے بھی دیکھیں نا, اشفار پلکوں کو کہتے ہیں, اور پلکیں دو نہیں ہوتی بلکہ بہت ساری ہوتی ہیں. تو جب سر کا مسح کرتا ہے نکل جاتے ہیں گناہ اس کے سر سے, حتیٰ کہ نکل جاتے ہیں اس کے کانوں سے. یہ محل استدلال ہے. کس بات پر؟ یعنی کس بات پر محل استدلال؟ اس بات پر کہ دونوں کان سر کے مسح میں شامل ہیں. کیسے استدلال کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی, ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ سر کے مسح کا. یہ نہیں کہا کہ جب سر کا مسح کرے اور کانوں کا مسح کرے, یا یہ نہیں کہا جب سر کا مسح کرے تو سر سے گناہ جڑ جاتے ہیں اور جب کانوں کا مسح کرے تو کانوں سے. نہیں, لفظ ایک ہی ہے. فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ, جب سر کا مسح کرے تو اسی ایک لفظ کے ساتھ دونوں کا بیان کر دیا. اس کے سر سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں اور حتیٰ کہ اس کے کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. تو یہی محل استدلال ہے کہ ذکر ہوا ہے مسح الرأس کا, سر کے مسح کا, لیکن گناہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ کانوں سے بھی. سر کے ساتھ ساتھ کانوں سے بھی گناہ جھڑ رہے ہیں. اور یہی استدلال ہے اس بات پر کہ دونوں کان سر کے مسح میں شامل ہیں. تو یہ بڑا دقیق استدلال جو امام نسائی کی کہ فہم کی, یعنی ایک عمدہ فہم کی نشاندہی کر رہی ہے یہ بات. سمجھ آیا استدلال؟ اشفار کا واحد کے اشفار کا واحد ہے شفرتن. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ, جب وہ دھوتا ہے اپنے دونوں پاؤں کو. خرجت الخطایا من رجليهِ, تو نکل جاتے ہیں گناہ اس کے دونوں ٹانگوں سے. حتى تخرج من تحت اظفار رجليه, یہاں تک کہ نکل جاتے ہیں اس کے دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے. ثم كان مشيه الى المسجد, پھر ہوتا ہے اس کا چل کر جانا مسجد کی طرف. پھر ہوتا ہے مشیہ, اس کا چل کر جانا. الی المسجد, مسجد کی طرف. وصلاتہ, اور اس کا نماز پڑھنا. نافلتن لہو, اس کے لیے اضافی ثواب. مصدر مشیہ مصدر ہے یمشی کا. جی ہاں, مشا یمشی کا مصدر آتا ہے مشیون. مشیہ جو کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے. جی نافلتن, جی ہاں, یعنی نفل سے نکلا, اس کا معنی ہے اضافی ثواب, زائد چیز. حدیث کا ترجمہ اور وہ پورا کر لیں, پھر یہ سوال آیا اس کا جواب دیتے ہیں. جی, پھر ہے اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا. وصلاتہ, اور اس کا نماز پڑھنا. نافلتن لہو, اس کے لیے
اضافی ثواب. اس بات کا مطلب یہ ہے یعنی نافلتن، نافلتن نفل سے ہے، اور نفل کہتے ہیں اضافی چیز، زائد چیز، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفل. تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ سارا ثواب جو ذکر ہوا ہے یہ سارا ثواب اس کو ملا وضو کا، اور یہ صرف وضو کا ثواب ہے. اب جو اس نے کام کرنا ہے مسجد کی طرف چل کر جانا ہے اور پھر وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اس سب کا ثواب تو علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، نافلۃ لہو، اس سب کا ثواب اس سے بالکل علیحدہ ہے، جو مزید اس کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. یہ سارا ثواب کس چیز کا ہے؟ صرف وضو کا. یہ مقصد ہے اس جملے کا کہ اس کا یہ سارا ثواب وضو کا ہے. اب اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا، اس کا جو ثواب ہے وہ اس کو اضافی طور پہ اس کو ملے گا ہی ملے گا. مشیوہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا چلنا، الی المسجد، مسجد کی طرف. سوال ہے آپ لوگوں سے کہ نافلتن اس پر نصب کیوں آ رہا ہے؟ حال دیکھ لیں ایک مرتبہ. مفعول کس کا؟ صلاتو کا. یہ کیا بات ہوئی؟ کانا دیکھ رہے ہیں، کانا پیچھے، کانا کی خبر ہے یہ، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، بار بار اصول گزرا ہے یہ، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو یہ کانا مشیوہ الی المسجد وصلاتہ، یہ صلاتہ کا عطف ہے مشیوہ پر، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دونوں مرفوع ہیں کیونکہ یہ کانا کا اسم بن رہے ہیں، اس لیے مرفوع ہے. اور نافلتن یہ کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے. باقی یہاں نافلتن مؤنث کیوں ہے؟ مؤنث اس لیے کیونکہ یہاں پہ نافلتن کا، نافلتن میں اعتبار کیا گیا صلاتہ کا، اور صلاتہ خود مؤنث ہے. کانا نظر ہی نہیں آتا. کیا مطلب نظر نہیں آتا؟ اتنا بڑا لکھا ہوا ہے. ہاں، کوئی کانا ہی ہوگا جس کو کانا نظر نہ آئے. تو بہرحال یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. اب اس حدیث میں کچھ وضاحتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ گناہوں کا معاف ہونا یہ اعضائے وضو کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. کہ جب انسان مثال کے طور پر منہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور منہ کا بھی الگ الگ ذکر ہے، ٹھیک ہے. پہلے مدمدہ، پھر استنشاق، پھر استنثار. جو یہ دھوئے گا تو یہاں سے گناہ جھڑ جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جب چہرہ دھوئے گا تو چہرے کے گناہ جھڑ جائیں گے. اور پھر یہاں پہ خاص طور پہ آنکھوں کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو معنی اس بات کا یہ ہے کہ وہ گناہ جھڑ جائیں گے جو انسان نے اپنے چہرے سے اور بالخصوص اپنی آنکھوں سے کیے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جائیں گے، ٹھیک ہے. سر کے گناہ جھڑ جائیں گے. پاؤں دھوئے گا تو پاؤں کے گناہ جھڑ جائیں گے، یعنی پاؤں سے چل کے وہ جس گناہ والی زمین کی طرف گیا یا جو بھی اس نے گناہ کیے تو یہ سارے گناہ جھڑیں گے. اور سب سے بڑی بات اس بارے میں جو وضاحت ہے وہ یہ کہ خطایا، گناہوں سے مراد کون سے ہیں؟ گناہوں سے مراد کون سے ہیں؟ صغیرہ یا کبیرہ؟ صغیرہ گناہ، ٹھیک ہے. کبیرہ گناہ نہیں. کسی نے سوال بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے اگر ان گناہوں سے معافی نہ بھی مانگی تب بھی وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو جی ہاں، تب بھی وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ان سے مراد صغیرہ گناہ ہے. ان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، صغائر ہیں، کبائر نہیں. کبائر کس طرح معاف ہوتے ہیں؟ کبائر کا معاف ہونا ان سے بھی آسان ہے، اور وہ ہے سچے دل سے توبہ کر لینا، ٹھیک ہے. سچے دل سے توبہ کر لینا. التائب من ذنبہ کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو
ایسے ہی ہے وہ جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف کر دیتا ہے. تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث الندم التوبہ، ندامت بھی توبہ ہے. انسان نادم ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے کیے پہ شرمندگی ہو جائے تو وہ شرمندگی بھی توبہ ہے، اس کی توبہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو یہاں پہ جو خطایا کا ذکر ہے یہ وہ گناہ جو صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا اس بات کا کہ اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں نا جن میں گناہوں کے معاف ہونے کا بیان ہے، یعنی اعمال پر گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر ہے، تو علامہ ابن عبد البر نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ. بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، یا الا یہ کہ وہ 3 اعمال جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں. کون کون سے؟ اسلام قبول کر لینا، حج بیت اللہ اور ہجرت. ٹھیک ہے، ان 3 اعمال سے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. باقی رہا جو دیگر اعمال جو حدیث میں بتائے جاتے ہیں تو ان سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ. نہیں، اس کا اصول ہے نا، جیسے وہ حدیث بھی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ. تو ابھی سوال ہے کہ یہ اعمال تو بہت ان میں مشقت ہے اور مہینے مہینے کے اعمال ہیں. یہ پورے رمضان کے روزے، پورے رمضان کا قیام اور پھر لیلۃ القدر کا قیام، تو مانا یہ ایک طویل عمل ہے. تو اس میں بھی جو غفر لہ کے الفاظ ہیں تو اس سے مراد بھی جو ہے وہ علماء نے یہی کہی ہے کہ اصل اصول یہی ہے کہ صغیرہ ہے. اصل اصول یہی ہے کہ صغیرہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہو نا، اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہو تو یہ اصول بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کی وجہ سے بھی اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی مشیت پر ہے. صحیح ہے، یعنی ہم اس طرح کے دیکھتے ہیں نا اعمال کہ اس نے کوئی زیادہ عمل نہیں کیے، ٹھیک ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن بہت زیادہ اعمال نہیں کر سکا، لیکن وہ کم اعمال اس کی نجات کا سبب اس لیے بنتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اس کی گناہوں کی معافی کا سبب بنا دیتا ہے. تو اصول تو یہی ہے کہ حدیثوں میں جو موجود ہے وہ صغیرہ گناہ ہے، جتنی بھی احادیث ملتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ وہ یعنی اس کو کون سا عمل بہت زیادہ پسند آ جائے کہ وہ اس عمل کی وجہ سے اس کا بڑا گناہ بھی معاف کر دے. یہ اس کی مشیت والا معاملہ ہے. جی ہاں، یہ بات بھی ہے بالکل. یہ آپ نے بلکہ اچھی توجہ دلائی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ صغیرہ گناہوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، صغیرہ گناہوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے کہ جی یہ کیا بات ہے، صرف صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، کبیرہ کیوں نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، تو صغیرہ گناہ بھی تباہ و برباد کر دینے والے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات ایک انسان اگر صغیرہ گناہ پہ اصرار کرے نا، ہمیشہ کرتا رہے تو وہ صغیرہ گناہ پہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ عربی ایک شاعر ہے، اس کا شعر بھی اس حوالے سے وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضٍ ذَاتِ الرُّحَىٰ. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صراط مستقیم پر اس طرح چلو جیسے وہ شخص چلتا ہے جس کے ارد گرد جھاڑیاں ہوں، سارے گناہوں سے بچتا ہوا، کبیرہ ہو صغیرہ ہو. اور آگے کہا اس نے لا تحتقرن صغیرتن، کہ کسی صغیرہ گناہ کو بھی حقیر نہ جاننا. ان الجبال من الحصا، یہ جو پہاڑ تم دیکھتے ہو، بڑا سارا پہاڑ، یہ کنکریوں سے بنا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنا ہے. تو یہی تمہاری مثال ہے کہ تم جن چھوٹے گناہوں کو، جن صغیرہ گناہوں کو کنکریاں سمجھتے ہو، ایک وقت میں وہ پہاڑ بن جائیں گی. ٹھیک ہے، تو مانا یہ صغیرہ گناہوں کا معاملہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال بتائے ہمیں کہ جن اعمال کی وجہ سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں.
جن کو کبائر کا علم نہیں اور انسان کو یاد نہ ہو تو وہ بس اتنا کہے کہ اللہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے. جی ہاں، اس طرح کی نبی علیہ السلام کی حدیث ملتی ہیں. بہت سارے گناہ انسان کو یاد نہیں رہتے تو اس کی بھی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یہی کہہ کے جیسے نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ وخطأہ وعمدہ وکبیرہ وصغیرہ. ٹھیک ہے، طویل دعا ہے، چھوٹے بنے بڑے، اور جو سرن کیے جو علانیتن کیے وہ بھی، جو میں کر کے بھول گیا وہ بھی. معنی کیا؟ جو انسان گناہ کر کے بھول بھی جائے اس کی بھی معافی ہے. اللہ تعالیٰ سے اسی طرح معافی مانگ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ جو گناہ میں بھول گیا ہوں میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے. کبیرہ گناہ بنا کفارہ نہ دینے معاف ہوتا ہے. کبیرہ کی معافی کی حدیث مجھے یاد نہیں میں نے کون سی حدیث بیان کی تھی، شاید وہ والی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. حج، ہجرت اور اسلام قبول کرنا. زنا بھی معاف ہو جاتا ہے توبہ کرنے سے. زنا کی معافی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ حد پہ ہے کہ اس کی جو حد ہے زنا کی وہی اس کی توبہ اور معافی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب انسان یعنی جو حکومت یا اعلیٰ جو جو عہدہ دار ہے اس کو خبر ہو تب اس کی یہ حد ہے. اگر وہاں تک بات نہیں پہنچی تو انسان اگر اس سے توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جیسے ہمارے جیسے ممالک ہے جہاں پہ حد نہیں ہے ان کی، تو انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ ان سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسا گناہ بھی، حد والا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے مائز اسلمی سے بار بار اعراض کیا تھا نا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ تم جا کے خود ہی اپنی توبہ کر لو، معاملہ مجھ تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر مجھ تک پہنچ گیا، حاکم وقت تک پہنچ گیا تو اب پھر اس کی توبہ یہی ہے کہ اس پہ حد لگائی جائے. ٹھیک ہے، واضح بات، اور جو محل استدلال ہے وہ بھی سمجھ آ گیا. سر آگے پڑھو. اس حدیث میں ایک اور بات جو ہے نا ایک بڑی وضاحت سے ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ کہ بعض احباب یہ کہتے ہیں نا کہ جو کلی اور استنشاق اور استنصار ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے. تو آپ نے بس اگر کبھی کبھار چہرہ بھی دھو لیا تو یہ کافی ہے، فرض ادا ہو جائے گا آپ کا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اگر یہ چہرے کے ساتھ فرض ادا ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ان دونوں کو الگ الگ بیان نہ کرتے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں الگ الگ بیان ہے. کلی کرے گا تو منہ سے گناہ جھڑیں گے، ناک میں پانی چڑھا کے نکالے گا تو ناک سے گناہ جڑیں گے. اس کے بعد پھر ذکر کیا جب چہرہ دھوئے گا تو چہرے کے گناہ جھڑ جائیں گے. تو معنی کیا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں اور دونوں الگ الگ فرض ہیں. ٹھیک ہے، مدمدہ استنشاق استنصار بھی الگ فرض ہے اور چہرہ دھونا بھی ایک الگ فرض ہے. تو یہ کہنا کہ چہرے میں ہی شامل اور انسان صرف چہرہ دھو لے تو کافی ہو جائے گا تو یہ کافی نہیں ہوگا، اس کو دھونا بھی ضروری اور لازمی ہے. سر پڑھو آگے. جی پڑھیں. باب المسح علی الامامۃ. جی عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. آگے ہے حدیث یہی ہے. وہ دوسری ہے. عن بلال قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على الخفين. یہ 105 ہے. اور 106 میں عن بلال قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على الخمار والخفين. جی ہاں، یہ جو باب ہے باب المسح علی الامامۃ، مسح کرنا امامہ پر. امامہ کسے کہتے ہیں؟ پگڑی کو. امامہ کہتے ہیں پگڑی کو.
پگڑی پر مسح کرنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ مسح کرنے کے کل 3 طریقے ہیں. مسح کرنے کے کل 3 طریقے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جتنی بھی احادیث کو ملایا جائے تو ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو میں جو ہم مسح کرتے ہیں اس کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے جو امامہ کے بغیر ہے, پگڑی کے بغیر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہاں سے ابتدا کرنا اور پھر واپس لانا اور پھر کانوں کا مسح کرنا. یہ اس وقت ہے جب انسان نے پگڑی نہ پہنی ہو. دوسرا اور تیسرا طریقہ پگڑی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا اور تیسرا طریقہ پگڑی کے ساتھ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان نے اگر پگڑی پہنی ہوئی ہے تو صرف پگڑی پر مسح کر لے. ٹھیک ہے, جیسے یہ یہاں سے اگر پگڑی شروع ہو رہی ہے اس کی تو یہاں سے اس نے مسح کا آغاز کیا اور پھر یہیں سے واپس لا کے کانوں کا مسح کر لیا, یعنی صرف پگڑی پر. دوسرا طریقہ ہو گیا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پگڑی پہنی ہوئی ہے اور پگڑی کے ساتھ ساتھ پیشانی سے مسح شروع کیا ہے. کہاں سے؟ ناصیہ, پیشانی سے. ٹھیک ہے, دوسرے اور تیسرے طریقے میں یہی فرق ہے کہ دوسرا طریقہ ہے صرف پگڑی پر مسح اور تیسرا طریقہ ہے پیشانی اور پگڑی پر مسح. واضح بات؟ تو یہ کل 3 طریقے ہیں جو کس نے ذکر کیے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ. جی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, مسح کرنے کے علامہ ابن قیم نے جو ٹوٹل احادیث کو ملا کے طریقے بتائے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3. پہلا طریقہ ہے پگڑی کے بغیر والا, کہ جب انسان نے پگڑی نہیں پہنی ہوئی تو اس کا مسح کا طریقہ جو معروف ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. دوسرا اور تیسرا طریقہ ہے پگڑی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور ان میں فرق یہ ہے کہ دوسرا مسح ہے وہ جو صرف پگڑی پر ہو. ٹھیک ہے, یعنی صرف پگڑی, جہاں تک پگڑی ہے وہاں پر مسح کر لیا جائے. اور تیسرا طریقہ ہے ناصیہ اور ساتھ ہی امامہ. ٹھیک ہے, یعنی مسح کا آغاز اب پگڑی سے نہیں بلکہ ناصیہ, پیشانی سے شروع کیا جائے اور پھر پگڑی اور پھر کانوں کا مسح جس طرح ہے. تو یہ فرق ہے دوسرے اور تیسرے طریقے میں. جی ایک منٹ, پگڑی کے علاوہ کانوں کا بھی کرنا ہے یا کان بھی پگڑی میں ہی شامل ہو جائیں گے؟ نہیں, کان ضروری ہے, بتایا میں نے, کان پہ بھی مسح ہے, کان پہ کرنا ہی کرنا ہے. یعنی یہ بات ہو رہی ہے سر پہ جو پگڑی باندھی ہوئی ہے اس کے تعلق سے, کہ اس کے پگڑی والے مسح کے 2 طریقے ہیں, ایک صرف پگڑی اور دوسرا کہ پیشانی اور پگڑی. جی آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ اس میں ویسے تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا, لیکن وہ یہی کہتے ہیں علماء کہ اس میں ایسی شرط نہیں بتائی گئی. نہیں یہ شرط نہیں ہے نا, مسح ہو جائے گا بالکل, کیونکہ ایسی شرط بتائی نہیں گئی. اور موضوع میں بھی جو یہ کہتے ہیں بعض احباب کہ اگر آپ نے جو ہے وہ موزے اتار دیے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کا وضو بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے موزے اتار دیا اور آپ نے مسح کیا ہوا تھا تو آپ کا وضو بھی ختم ہو گیا, اب آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا. تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. یعنی اس مسح کو مستقل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک
عمل بتایا تو آپ کا وضو برقرار ہی ہے. تو یہی بات یہاں پہ بھی ہے, یعنی اس کو اگر آپ نے بغیر وضو کے بھی پہنی ہے پگڑی تو آپ اس پہ مسح کریں گے. سر اگر خواتین کسی ایسی جگہ پہ جاتی ہیں جہاں پراپر پردہ نہیں ہے تو وہ اور ان کو وضو کرنا ہے تو جی وہ سر پہ اپنا اسکارف کے اوپر سے مسح کر سکتی ہیں؟ جی جی, یہ ہم یہ والا باب اور اس سے اگلا والا باب جب پڑھ لیں گے نا تو یہ بات اس پہ انشاءاللہ کریں گے. تو پگڑی پر مسح کے حوالے سے آپ کو یہ ہم نے بات بتا دی ہے. حدیث جو لائے ہیں وہ کس سے ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے. بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین والخمار, میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسح کرتے ہوئے علی الخفین موزوں پر, والخماری اور کس پر؟ پگڑی پر. خمار ویسے کہتے ہیں چادر کو, ٹھیک ہے, خمار کیسے کہتے ہیں؟ چادر کو, لیکن یہاں پر خمار سے مراد وہ ہے جس کو ہم عمامہ کہتے ہیں, یعنی پگڑی. باقی رہا یہ والی بات کہ اس کو مطلب خمار کیوں کہا گیا, تو اس کی بات یعنی واضح ہے کیونکہ امامہ یا پگڑی جو ہے وہ خمار کے ہی قائم مقام ہے, اور خمار سے ہی بنتی ہے, ایک کپڑے سے ہی بنتی ہے نا, کہ آپ نے کپڑا اپنے سر پہ ایسے باندھ لیا تو اس کو آپ امامہ بھی کہتے ہیں اور اس کو اس طور پہ خمار بھی کہتے ہیں. قائم مقام مطلب یعنی اسی کی جگہ پر ہے. یہی ایک مطلب سوال آیا تھا نا, اسی کی طرف وضاحت کرتے ہوئے میں نے یہ بات بتائی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ خمار میں تو پھر عورت کی چادر بھی آ جائے گی, ٹھیک ہے, یعنی عورت نے اگر اسکارف وغیرہ پہنا ہوا ہے تو اسی لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ پوری ہم پڑھتے ہیں اس بارے میں جو باب اور جو الفاظ ہیں تو اس پہ پھر وضاحت کرتے ہیں کہ خمار سے مراد, اور اس پہ جو بعض علماء نے بات کی ہے وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اگلی جو حدیث ہے وہ بھی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے ہی ہے, اور اس میں فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اپنے موزوں پر مسح کرتے ہوئے. موزوں پر مسح کرتے ہوئے. اس حدیث میں ہاں جی, اس حدیث میں امامہ کا ذکر نہیں. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی, اس حدیث میں امامہ کا ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سند میں یہ الفاظ نہیں تھے. تو امام نسائی نے جو سند ذکر کیا نا تو اس سند میں امامہ کے الفاظ ذکر نہیں ہے. باقی جو اس سے پہلی والی حدیث ہے یا اس کے بعد والی حدیث ہے اس میں امامہ کا بھی ذکر ہے, خمار کا یعنی امامہ کا بھی ذکر ہے, تو اس کا ہی اعتبار ہوگا. تو یہ سند اس لیے یعنی کیا کہتے ہیں ذکر اس لیے کیے کہ حدیث وہی ہے سیدنا بلال سے, لیکن اس سند میں امامہ کا ذکر نہیں ہے. اگلی جو سند اور اگلی حدیث ہے اس میں عن بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یمسح علی الخمار والخفین, مسح کرتے ہوئے خمار پر یعنی پگڑی پر, والخفین اور دونوں موزوں پر. 104 حدیث 60 ہے, یہاں سے ان بلال قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین والخمار. موزے مسح کر کے پہنے ہوں
تو بعد میں موزے اتار دیں تو اتار دیے جائیں تو وضو رہے گا؟ جی ہاں، یہی بات ہم نے کی تھی کہ وضو رہے گا، کیونکہ جو موزوں پر مسح ہے وہ پاؤں دھونے کے قائم مقام ہے. قائم مقام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ نے وہ طریقہ، وہ حصہ مکمل کر لیا. صحیح ہے، آپ نے موزے پہنے اور آپ نے اس پہ مسح کر لیا، تو مانا اب یہ آپ کا پاؤں دھونے کے ہی قائم مقام ہے، گویا کہ ایسے ہی آپ نے پاؤں دھو لیے ہیں اپنے. تو اب اگر آپ موزے اتاریں گے تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا وضو بھی ختم ہو گیا اور اب آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور دوبارہ پاؤں دھونے پڑیں گے. نہیں، آپ کا وضو برقرار ہے. جی جی، تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو نہیں، اب تو ظاہر ہے اس نے اتارنے ہیں نا موزے. یہ تو واضح ہے کہ موزوں کے مسح کی تو شرط ہے نا یہ کہ اس نے وضو کی حالت میں ہی پہننے ہوں. جی، یہ تو شرط ہے. یہ شرط پگڑی میں نہیں ہے، پگڑی میں ایسی شرط حدیث میں ذکر نہیں ہے. سکت عنہ شیخ کا مطلب، سکت عنہ شیخ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے؟ دکھائیں. اچھا، حکم الالبانی، ٹھیک ہے. اب حکم الالبانی تو آپ کو میں نے پہلے بتایا نا، آپ کے کورس کا حصہ ہی نہیں ہے، لیکن اب یہ چونکہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علامہ البانی نے اس حدیث پہ حکم نہیں لگایا، صحیح یا ضعیف کا حکم نہیں لگایا. سر لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ اسکارف پر مسح نہیں کر سکتے، عورتوں کو چادر کے اوپر مسح کرنے کی اجازت نہ دینے کے پیچھے کیا اسٹڈی ہے علماء کی؟ میں ابھی ڈھونڈ رہا تھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ، انہوں نے اس کی اچھی وضاحت کی ہے. جی جی، اب یہ وضاحت سن لیں. یہ وضاحت پگڑی کے ساتھ بھی ہے اور عورتوں کا جو سکارف ہے اس کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو مسح ہے خمار پر یا حجاب پر، تو اس کی کیا یعنی کیا ویلیو ہے اور کہاں تک درست ہے؟ انہوں نے کہا فالعمامۃ والخمار للمرأة، مرد کا امامہ اور عورت کا خمار یعنی اس کا سکارف کہہ لیں آپ، جو بھی آپ چیز ہے، کلاہما اذا لبس علی طہارۃ، ٹھیک ہے، اگر اس نے باوضو پہنی ہے، وقد حنکھا او حنکتھا المرأة حیث یکون رطبتها علی رأسها، اور اس کا یہ پہننا بڑی جہد اور مشقت کے ساتھ ہے، یعنی مضبوطی کے ساتھ باندھنا. ٹھیک ہے، یہ ایک شرط ذکر کی جاتی ہے اس بارے میں، اور یہ بات بھی یعنی ایک قابل توجہ ہے کہ جو امامہ پر مسح کرنا ہے نا، تو یہ ہر امامہ نہیں ہے. صحیح ہے، وہ آپ رومال ملتا ہے نا، وہ لال رومال، وہ آپ نے لال رومال کا امامہ باندھ لیا اور آپ نے کہا چلو بھائی مسح کریں گے اب اس پر مسح نہیں ہے. یہ وہ امامہ ہے جو دیہاتی امامہ ہوتا ہے، دیہاتی پگڑی ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے باندھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر مسح کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس کو بار بار اتارنا اور بار بار پہننا، اس میں مشقت ہے. تو اس لیے یہاں پہ شریعت نے آسانی دی ہے کہ آپ ایسی، اگر آپ نے کوئی پگڑی امامہ پہنی ہوئی ہے تو آپ اس پر مسح کر لیں. باقی رہا جو امامہ ہم باندھتے ہیں اپنے رومال کا، یا آج کل تو ڈیزائن اور بنی بنائی پگڑیاں بھی آتی ہیں کہ وہ ٹوپی بنی ہوتی ہے اور اسی ٹوپی پہ انہوں نے رومال سی کے لگایا ہوتا ہے، اس کے پیچھے سے پلو بھی لٹک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو پگڑیاں اس پر قطعاً مسح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسی پگڑی پر اور ایسے امامہ پر مسح نہیں ہے. تو کون سے امامے پر مسح ہے؟ جو دیہاتی امامہ ہوتا ہے جس کو یعنی بڑی مشقت سے باندھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس امامے پر مسح ہے جس کو بار بار پہننا اور بار بار اتارنا اور پھر پہننا، اس میں مشقت ہے، تو ایسے امامے پر مسح کی اجازت ہے. اسی طرح جو خاتون کا معاملہ ہے، جو اس نے سکارف پہنا ہے یا اس نے جو چادر لی ہوئی ہے، اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر اس کی چادر ایسی ہے جو اس نے عادتاً پہنی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے, جیسے گھر میں یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے اور اس کو اتارنا بھی آسان ہے, تو ایسی چادر پر اور ایسے اسکارف پر مسا نہیں ہے, ایسے اسکارف پر مسا نہیں ہوگا. اس اسکارف پر مسا ہے جس کو اتارنے میں مشقت ہے, یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ عورت کہیں باہر ہے, جیسا بھی سوال بھی ہوا تھا, کہیں باہر ہے اور اس کا اسکارف کو اتارنا اور پھر پہننا, یا کوئی کسی اجنبی کے دیکھنے کا جو ہے وہ شائبہ موجود ہے, تو اس طرح کا اگر کوئی موڑ ہے, اس طرح کا کوئی اگر لحظہ ہے, تو وہاں پہ وہ عورت اسکارف پہ مسا کر سکتی ہے. وگرنہ اصل بات یہی ہے کہ جو عام عادتاً جو اسکارف وغیرہ پہنے جاتے ہیں اس پر مسا نہیں ہے. یہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے. ہاں انہوں نے یہ, میں وہی دیکھ رہا تھا ابھی, انہوں نے وضو کا ذکر کیا ہے, حالانکہ بعض فقہا نے اس کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ حدیث میں ایسی شرط نہیں ملتی ہمیں. مزید میں دیکھ لیتا ہوں, اب چونکہ بات بھی شیخ ابن باز کی ہے تو ایسے رد نہیں کر سکتے. شیخ البانی کا فتویٰ, شیخ البانی کا فتویٰ تو بتایا ہی نہیں ہم نے, تو شیخ ابن باز کا فتویٰ بتا رہے تھے. اوتھینٹک فتاویٰ کے لیے سائٹ کون سی ہے؟ میں زیادہ تر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتاویٰ, اکثر یعنی تقریباً ہر معاملے پر ہی ان کا فتویٰ مل جاتا ہے, تو اس کو آپ دیکھ لیا کریں. اگر ہم مسجد حرام میں ہوں تو وہاں وضو کرنے کے لیے اتارنا مشکل ہو جائے, جائز خمار پر مسا کرنا؟ جی وہی بات ہے نا, یعنی مشکل جہاں, اب آپ نے یہ معاملہ آپ پر ہے, جہاں مشقت ہے وہاں پہ شریعت کا حکم آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اور کوئی راستہ ہی نہیں, اور کوئی سبیل ہی نہیں ہے, تو وہاں پہ شریعت کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ مسا کر سکتے ہیں. جیسے مسجد حرام وغیرہ کا معاملہ ہے, تو یہاں پہ ظاہر مشقت ہے بڑی, تو یہاں پہ مسا کیا جا سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ مشقت ہوگی وہیں پر شریعت کا حکم بھی آسان ہو جائے گا. یہ اصول ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا. کیا عربی تھی اس کی؟ الامر اذا ضاق اتسع, معاملہ جتنا مشکل ہوگا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. فتویٰ بیسیکلی کس کو کہتے ہیں؟ فتویٰ مطلب فتویٰ ہوتا ہے, جواب ہوتا ہے ایک سوال کا. شیخ البانی سے کیوں لکھا ہے؟ شیخ البانی صحیح, یہ بات ہم نے پہلے بتا دی ہے نا, یہ آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے. حکم الالبانی آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے. یہ ویسے علامہ البانی نے جو سنن نسائی کی تحقیق کی ہے, تو اس میں وہاں پہ وہ ذکر کیا ہے کہ علامہ البانی نے فلاں حدیث کو صحیح کہا ہے, فلاں حدیث کو حسن کہا ہے, یا فلاں کو ضعیف کہا ہے. تو ضعیف حدیث آپ کے پاس, آپ کے جو کورس میں جو بکلیٹ ہے وہاں پہ موجود نہیں ہوگی. اگر اسکارف اتارنا آسان ہو اور نامحرم کا خوف ہو تو بھی رخصت ہے. جی ہاں, تو بھی رخصت ہے. یعنی اسکارف تو اتارنا آسان ہے لیکن بے پردگی کا خوف ہے, یعنی کوئی محرم دیکھ سکتا ہے, تو وہاں پر بھی آپ اسکارف پہ مسا کر سکتی ہیں. یہ بات جو شیخ ابن باز نے بھی ذکر کی ہے کہ کسی اجنبی کے دیکھنے کا خوف ہے تو وہاں پہ بھی اسکارف پر مسا ہو سکتا ہے. ڈیفیکلٹی والا صرف اسکارف پہ ہے, ساکس پہ نہیں ہے؟ نہیں, ساکس پہ نہیں ہے. ان نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر بھی نون ساکن کے قواعد لگیں گے؟ جی ہاں لگیں گے, لیکن یہ چونکہ حدیث ہے نا عرب کلام, تو عرب کلام میں جو ہے وہ تجوید ضروری نہیں ہوتی, تجوید کے قواعد وہ ضروری نہیں ہوتے. جیسے ان بلال آپ نے پڑھ لیا, اب اگر تجوید لگائیں تو ام بلال ادغام کر کے. ڈیفیکلٹی والا پہ ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کیونکہ جو موزوں پر مسا ہے, موزوں پر مسا اس کی ایک الگ علت ہے, ٹھیک ہے, اور جو پگڑی پر مسا ہے اس کی ایک الگ علت ہے. پگڑی پر مسا کی علت ہے مشقت سے بچانا. کس مشقت سے؟ بار بار پگڑی کھولنا, پھر باندھنا, پھر کھولنا, اس میں مشقت ہے نا. تو اس مشقت کی وجہ سے ایک خاص پگڑی کے بارے میں بتایا کہ اس پہ آپ نے مسا کرنا ہے. عام پگڑی جو آپ رومال کی بنا لیتے ہیں اس پہ مسا نہیں ہے. موزوں کا جو تعلق ہے تو موزوں پر مسا کی علت یہ نہیں ہے کہ اس کو پہننا اور اتارنا مشکل ہے, یہ علت تو نہیں ہے نا بھئی موزوں پر مسا اس لیے کیونکہ اس کو پہننا اور اتارنا مشکل ہے. نہیں,
اس کی علت اور چیز ہے. تو وہاں پہ ایک یعنی تمام موضوعوں کے لیے یہی بات ہے کہ چاہے وہ چمڑے کے ہوں, کپڑے کے ہوں, آپ اس کو پہن کے اس کے اوپر وہ سلائی کر لیں, جو بھی کر لیں, تو اس پہ مسح آپ نے کرنا ہے. اس میں مشقت کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. علت مطلب وجہ. وضو کر کے موزے پہنے, یہ تو شرط ہے نا, یعنی موزوں پر مسح کی شرط ہے کہ آپ نے وہ موزے وضو کی حالت میں ہی پہنے ہوں. ایٹ اے ٹائم امامہ اور ساکس پر مسح کرنا جائز ہے؟ جی ہاں, اس حدیث میں وہی ہے یعنی یمسح علی الخمار والخفین, اسی ایک ہی وضو میں خمار پر بھی مسح کیا اور خفین پر بھی مسح کیا, تو یہ بالکل درست ہے. واضح ہے بات؟ جی مائک پہ سوال کر لیں تاکہ, ہاں چمڑے کے ہوتے تھے وہ. جی 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 جو وہ اس کو کہتے ہیں خفین, جو یہاں پہ ہے چمڑے کے جو بنے ہوتے تھے. تو باقی وہ لیسز والی بات بھی ایک اضافی ہے, یعنی آپ لیسز باندھ لیں یا نہ باندھ لیں, تو اس کو یعنی چمڑے کے موزے ہوں یا جو بھی موزے ہوں, اس پہ مسح کرنے کی علت اس کو پہننا یا اتارنے میں مشکل نہیں ہے, اس میں مشکل نہیں ہے. جو علت بتائی گئی ہے نا, وہ مشقت اس بارے میں ہے کہ بسا اوقات کسی علاقے میں انسان کو مشکل ہو جاتی ہے, سردیاں شدید ہیں, بار بار پاؤں کو دھونا, یہ علت ہو سکتی ہے, یہ وجہ ہے. باقی اتارنا یا پہننے میں مشکل ہونا یہ علت نہیں ہے. اتارنے اور پہننے میں مشکل ہونے والی علت کس میں ہے؟ پگڑی میں. تو اسی لیے وہ جیسے اصول بھی ہے, الحکم یدور مع علتہ, کہ حکم اپنی علت اور اپنی وجہ کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے. صحیح ہے. اب پگڑی میں جیسے مشقت تھی اس کو پہننے اور اتارنے میں, تو لہٰذا اسی پگڑی پر مسح ہوگا جس کو پہننے اور اتارنے میں واقعتاً مشکل ہوتی ہے. جس میں مشکل نہیں ہے اس میں مسح نہیں ہے. جو موزوں پر مسح وہ تو اب ایک بالکل برقرار ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس میں آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, علت تلاش کرنے کی. وہ مقیم کے لیے بھی ہے, مسافر کے لیے بھی ہے, سب کے لیے بتا دیا گیا شریعت میں. اسفار عینیہ کا معنی ہے اشفار ہے, اشفار شین کے ساتھ, اس کے دونوں آنکھوں کی پلکیں. خمار بھی وضو کی حالت میں پہنا جائے تو مسح ہوگا. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا اختلاف ہے اس میں تھوڑا سا. ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ اس میں شریعت نے کوئی شرط نہیں بتائی, تو اس لیے اس کو آپ اگر بغیر وضو کے پہنے ہوں تب بھی اس پر مسح ہو جائے گا. مجھے ایسا یاد پڑتا ہے شیخ ابن عثیمین نے یہ فتویٰ دیا ہے. یہ شیخ ابن باز کا بتایا نا میں نے کہ انہوں نے کہا کہ وضو کی حالت میں پہنا ہو, تو شیخ ابن عثیمین کا مجھے یاد پڑتا ہے, بہت سال پہلے میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یعنی امامہ کے لیے شرط نہیں ہے کہ وضو کی حالت میں پہنا ہو, کیونکہ ایسی شرط ملتی نہیں ہے. یا آپ لوگوں کے اسائنمنٹس ہیں, میل ایک ہے اور فیمیلز کے 2 ہیں. سید محمد منیب آپ ہیں؟ کون ہے یہ؟ ایک تو جو یہاں پہ بیٹھتے تھے لڑکا جو تھا, اچھا وہ پیچھے جو بیٹھتے تھے, سید محمد منیب, ٹھیک ہے, بس یہی لکھا ہے محمد منیب. باقی یہ خواتین کے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, خواتین میں دو کے اسائنمنٹس ہیں میرے پاس, اور دونوں کے ماشاء اللہ پورے نمبر ہیں 25. عافیہ خالد اور جویریہ ابراہیم, دونوں کے 25 ہیں. بارک اللہ فیکم. جی یہ لے لیں.
اس میں ایک assignments جی سمجھ نہیں آیا مجھے، مائک پہ بولنا ہے. ٹھیک ہے سر، انہوں نے جواب دے دیا. میرے کچھ سوال تھے، میں نے ایڈمن کو بھیجے تھے، کلاس میں ٹائم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ 10 سیکنڈ سے بھیج دیں گے. جی ٹھیک ہے، ان کو آپ ریمائنڈ کروا دیں کہ مجھے سوال بھیج دیں تو پھر میں اس کو دیکھ کے بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بہت سارے تحقیقات ہیں. دو ہے نا، شعیب الارناؤت، عبد القادر الارناؤت، دونوں ماشاء اللہ اچھے محقق ہیں. محمد اوباما کا مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تحقیقات ان کی کافی ساری ہیں. صنف